حامدن و مسلیان اما بعد، احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء و طالبات، ایک بار پھر آپ سب کا مادہ مصطلح الحدیث میں استقبال ہے۔ بات چل رہی ہے کتابت حدیث کے حوالے سے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کی کتابت کا رواج تھا یا نہیں تھا، لوگ حدیثوں کو لکھتے تھے یا نہیں لکھتے تھے۔ دو طرح کی روایتیں آپ کے سامنے آئیں۔ بعض روایتیں وہ ہیں جو نہیں پہ دلالت کرتی ہیں، یعنی کہ ممانعت پہ دلالت کرتی ہیں، اور بعض روایتیں وہ ہیں جو جواز پہ دلالت کرتی ہیں۔ نہیں کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں، یعنی جن میں منع کیا گیا ہے، آپ نے دیکھا اکثر ضعیف ہیں سوائے ایک حدیث کے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ باقی جو جواز کی حدیثیں ہیں وہ اکثر صحیح ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن ایک ہی حدیث نہیں کے سلسلے میں اگر صحیح ہے تو اس نہیں والی روایت اور جواز والی روایت کے بیچ میں کمپرومائز کیسے کریں گے کہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے، وہ بھی چھوٹنے نہ پائے، اور جو جواز کی حدیثیں ہیں اس پہ بھی عمل ہو جائے۔ تو دونوں طرح کی روایتوں میں کمپرومائز اور مطابقت کے نتیجے میں جو اقوال ظاہر ہوئے، تین طرح کے اقوال آپ نے دیکھے تھے۔ ایک تو نسخ کا راستہ، یعنی ناسخ اور منسوخ کا معاملہ تھا کہ ایک روایت کو ناسخ مانے، دوسری کو آپ منسوخ مانے، یا پھر ترجیح کا راستہ، ایک کو راجح مانے، دوسری کو مرجوح مانے، اور ظاہر سی بات ہے جواز والی روایتوں کو ہی راجح مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں اور صحیح بھی ہیں۔ تیسرا جو راستہ ہے وہ یہاں آپ کی اسکرین پہ یہ ہے، جس کو عموم خصوص کہا جاتا ہے، جس کو عموم خصوص کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرا راستہ ہے۔ عموم خصوص کا مطلب کیا ہے، یہاں پر اس کی تطبیق کیسے کریں گے وہ آپ دیکھیے۔ یہ کہ بعض احادیث کو عام اور بعض کو خاص قرار دیا جائے، یہ ہے عموم خصوص، یعنی بعض کو عام اور بعض کو خاص۔ ابھی آگے جیسے آپ بڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ اور بھی واضح ہو جائے گا اور بات سمجھ میں زیادہ آ جائے گی۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل تقسیم و تفصیل ہے، اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے، وہ تفصیلات آپ دیکھیں گے تو عموم خصوص آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نمبر ایک یہ کہ کتابت حدیث کی اجازت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے لیے خاص تھی، تو یہ خصوص ہے، یعنی حدیث کو لکھنے کی اجازت صرف فرد واحد عبداللہ بن عمرو بن عاص کے لیے خاص تھی، یہ بعض لوگوں کی رائے ہے، اور نہیں جو ممانعت کی حدیثیں ہیں بقیہ تمام صحابہ کے لیے وہ عام تھی، یعنی تمام صحابہ وہ نہیں لکھیں گے، صرف کون لکھیں گے، عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ لکھنے میں ماہر تھا، یعنی لکھنے میں ان کو مہارت تھی، بہت زیادہ میچور تھے اور بہت زیادہ وہ لکھنے میں ماہر تھے، اور ان سے غلطی کا اندیشہ لاحق نہیں تھا کہ وہ لکھنے میں ماہر ہیں تو غلطی جلدی نہیں کریں گے، جبکہ دیگر صحابہ کرام لکھنے میں ماہر نہ تھے، اسی لیے ان کو احادیث لکھنے کی اجازت نہ ملی۔ یہ عموم و خصوص عینی ہے، یعنی ایک فرد بشر کے لیے یہ اجازت خاص تھی، اس لیے خصوص عینی، عموم و خصوص عینی اس کو کہا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں اس قول میں کوئی دم نہیں ہے، اور یہ قول پیچھے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے کہ کثیر تعداد تھی لکھنے والوں کی، معمولی تعداد نہیں تھی، تقریباً 50 کے قریب لوگ لکھنے والے تھے اور ایک سے ایک ماہر تھے، تو یہ کہنا کہ صرف ایک آدمی کے لیے اجازت تھی، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں یہاں کہا جا رہا ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی صحابہ کا مہارت سے لکھانا یا لکھنا ثابت ہے، جیسے کاتبین وحی وغیرہ جو وحی کے لکھنے والے تھے، ان کی کئی لوگ تھے وہ، اور سب کے سب ماہر تھے، اگر وہ ماہر نہ ہوتے تو انہیں وحی کی کتابت کا حکم کیسے دیا جاتا؟ تو یہ قول تو صحیح نہیں ہے۔ نمبر دو، یہ نہیں اس لیے تھی تاکہ حدیث کو قرآن کے ساتھ مختلط کر کے نہ لکھا جائے۔ مختلط یا اختلاط کہتے مکس کرنا، یعنی یہ جو نہیں تھی، ممانعت تھی اس بات کے لیے کہ حدیث کو قرآن کے ساتھ مکس کر کے نہ لکھا جائے، اور جب یہ خدشہ دور ہوا،
یعنی جب یہ اندیشہ دور ہوا تو لکھنے کی عام اجازت دی گئی. یعنی پہلے گویا اس لیے منع کیا گیا کہ قرآن اور حدیث دونوں مکس نہ ہو جائیں، یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے. اور بعد میں جب یہ اندیشہ دور ہو گیا تو لکھنے کی عام اجازت ہو گئی. یہ عموم و خصوص زمانی ہے، یعنی ایک زمانے اور ایک پیریڈ کے لیے وہ جو ممانعت تھی وہ تھی ایک پیریڈ کے لیے، جب تک مکس ہونے کا ڈر تھا. جب وہ ڈر ختم ہو گیا تو عام اجازت مل گئی. یہ عموم خصوص یہاں بھی ہے. نمبر 3 یہ کہ جس شخص کا حافظہ کمزور تھا اور اسے حدیث بھول جانے کا خدشہ تھا تو اسے لکھنے کی اجازت ملی. یعنی جس کا حافظہ کمزور تھا تو اس کو اجازت ملی، یہ اس کے لیے خاص اجازت تھی. اور جسے یہ مسئلہ نہ تھا، یعنی جس کے ساتھ یہ بھولنے یا جس کا حافظہ کمزور نہیں تھا، اسے لکھنے کی اجازت نہ دی گئی. یہ کس کا قول ہے؟ یہ امام ابن حبان، امام بیہقی، ابن عبد البر اور خطیب بغدادی کا قول ہے. اور سلف کے طریقے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. وہ چند احادیث لکھتے تھے اور ان کو خوب یاد کر کے لکھی ہوئی چیز کو مٹا دیتے تھے، جیسا کہ مسروق، امام مسروق ہیں اور امام محمد بن سیرین وغیرہ سے مروی ہے. یہ تیسری رائے ہے. چوتھی رائے دیکھیے، یہ کہ نہیں اس لیے تھی تاکہ لوگ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے ساتھ مشغول ہو کر کتاب اللہ کو ترک نہ کرتے. یعنی ممانعت جو تھی وہ صرف اس لیے کہ لوگ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں مشغول نہ ہو جائیں اور کتاب اللہ کو چھوڑ نہ دیں. یہ علامہ رام ہرمزی کے قول کا خلاصہ ہے. اب جنہوں نے المحدث الفاصل لکھی ہے، علامہ رامہ ہرمزی. پانچویں بات دیکھیے، یہ کہ احادیث نہیں میں احادیث کی رسمی تدوین، یعنی حکومتی پیمانے پہ اجتماعی طور پہ روکا گیا ہے. یعنی رسمی تدوین سے روکا گیا ہے. جو نہیں کی حدیثیں ہیں کہ حدیث کو نہ لکھا جائے، تو اس نہ لکھنے سے مراد رسمی تدوین، یعنی رسمی کتابت. تدوین کہہ لیجئے جو تالیف یا کسی چیز کو کتابی شکل میں مدون کرنا، تو وہ اجتماعی حکومتی ترتیب و تدوین سے روکا گیا، یعنی حکومتی پیمانے پہ. جبکہ انڈیویجول فردن فردان اور اختصاصاً اس کی اجازت دی گئی. البتہ نہیں تمام صحابہ کے لیے عام ہے، تاکہ قرآن مجید کی رسمی تدوین کی طرح، یعنی جس طرح قرآن مجید کو رسماً یعنی حکومتی پیمانے پہ جو ہے قرآن مجید کو جمع کیا گیا صحیفے کی شکل میں، مصحف کی شکل میں، ایسے حدیث کی رسمی تدوین عمل میں نہ لائی جائے. یہ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کے قول کا خلاصہ ہے. اس کے بعد منتخب رائے جو کہ راجح رائے کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اہل علم کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ کتابت حدیث سے منع کرنے والی احادیث ضعیف ہے. پہلے بھی بار بار بتایا جا چکا ہے، ساری حدیثیں ضعیف ہیں، صرف ایک ہی حدیث وہ صحیح ہے. اور نہیں قرآن و حدیث کو ملا کر ایک ہی صحیفے میں لکھنے کے لیے خاص ہے. تو اس طریقے سے اس پہ بھی عمل ہو جائے گا. جو ایک روایت ہمیں صحیح ملتی ہے کہ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ وہ روایت جس میں نہیں ہے، ممانعت ہے، اس کو محمول کریں گے اس بات پر کہ ایک ہی صحیفے میں ملا کر قرآن و حدیث کو نہ لکھا جائے. تو اس پہ بھی عمل ہو گیا. اور جو جواز کی حدیثیں ہیں، تو اگر اس طریقے سے الگ کر کے لکھا جائے تو جائز ہے، تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. یعنی ایک ہی صحیفے میں آپ ملا کر نہ لکھیں. جبکہ کتابت حدیث کے جواز پہ صحیح احادیث اور اجماع امت دلالت کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا جو ممانعت والی حدیث ہے اس کو کس بات پہ محمول کریں گے کہ ایک ہی صحیفے میں قرآن و حدیث کو ملا کر نہ لکھا جائے تاکہ وہ مکس نہ ہو جائیں. الگ الگ لکھنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو نہیں والی حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا. اور جواز کی جو حدیثیں ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، اور جواز کی اجازت بھی ہے الحمدللہ. آدمی الگ صحیفے میں جس قدر چاہے حدیثیں لکھے. تو حدیثوں کو لکھنے والی بات ہی زیادہ راجح ہے کہ حدیثیں نبی کے زمانے میں بھی لکھی گئیں اور اس کے بعد تو بڑے پیمانے پہ لکھی گئیں، اور بہت سے صحابہ حدیثوں کو لکھتے تھے. یہی بات زیادہ راجح ہے.
امام ذہبی اور نووی نے نقل کیا ہے ان باتوں کو، لہٰذا کتابت حدیث کے جواز کی دلائل کو ہی راجح سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی دلائل کی روشنی میں کہ حدیثیں لکھی جاتی تھیں، حدیثیں نبی کے زمانے میں لکھی جاتی تھیں اور لکھنے کا جو ہے وہ رواج تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہے حدیثوں کی تدوین کا، یعنی تدوین کا مطلب سمجھ لیجئے، احادیث نبویہ، یہاں پہ آپ دیکھیے احادیث نبویہ کی تدوین کے مراحل، یہ نیا موضوع ہے۔ یعنی نبی کی جو حدیثیں ہیں ان کی تدوین، یعنی کمپلیشن، تدوین آپ سمجھ لیجئے تالیف، ترتیب، کمپلیشن، اس کے اسٹیج کیا ہیں، اسٹیجز، مراحل، اس کے اسٹیج۔ بھئی کوئی بھی فن، کوئی بھی علم یک بیک کتابی شکل میں تو آ نہیں جاتا ہے، تو نبی کی حدیثیں کیا یک بیک کتابی شکل میں مدون ہو گئیں، اور نبی کی حدیثوں کا جو کمپلیشن کیا یک بیک وہ ہو گیا، اس کے اسٹیج ہیں، مراحل ہیں، تو انہی مراحل کا اس میں تذکرہ کیا جائے گا کہ نبی کی حدیثوں کی تدوین، تالیف، کمپلیشن کے مراحل کیا ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کتابت حدیث کے جواز کے دلائل راجح ہیں، یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ حدیثوں کو لکھنے کا رواج تھا اور حدیثیں لکھی جاتی تھیں نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اور واقعتاً احادیث کو عہد نبوی سے ہی متواتر طور پر لکھا جاتا رہا ہے، تو یہ جاننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ حدیث نبوی کی تدوین کس طرح عمل میں آئی۔ یعنی کتابی شکل میں انفرادی طور پہ ابھی تک لوگ انڈیویجول لکھتے تھے، کوئی چمڑے پہ لکھ رہا ہے، کوئی ہڈی پہ لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے صحیفے لوگ لکھتے تھے، لیکن کتابوں باقاعدہ کتابی شکل میں حدیثوں کو یکجا جمع کرنے کا عمل کب شروع ہوا، یہ جاننا ہے اصل، اور کب اور کیسے احادیث کو لکھا گیا۔ ذیل میں اسی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو تدوین حدیث کو 7 اسٹیج، 7 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی حدیثوں کے کمپلیشن کو 7 اسٹیج میں تقسیم کیا جائے گا، اسی کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے مرحلے میں حدیثوں کی تدوین کس پیمانے پر ہوئی یہ بتانا چاہتے ہیں، دوسرے مرحلے میں وہ حدیثوں کی تدوین کس پیمانے پہ ہوئی یہ دیکھیے۔ ابھی پہلی صدی ہجری جو عہد صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے اندر حدیثوں کی تدوین کس طریقے سے ہوئی یا کس مرحلے میں تھی، کس شکل میں تھی، تو کہہ رہے دور صحابہ میں غالب یہی تھا کہ صحابہ کرام قرآن اور حدیث کو کیا کرتے تھے، اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے تھے۔ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا، پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لکھنے پہ زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے، لکھنے کا تھا رواج لیکن زیادہ تر وہ حفظ کرتے تھے، لیکن جس طرح اس دور میں کاتبین وحی قرآن مجید کو لکھتے تھے، اسی طرح اس دور میں چند ایسے صحابہ بھی تھے جن کی تعداد تقریباً 50 تک، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، جو احادیث کو لکھتے تھے، اور اس دور میں احادیث کو 3 صورتوں میں لکھا گیا۔ سب سے پہلی چیز، عہد صحابہ میں جو حدیثوں کو لکھا گیا 3 شکلوں میں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کوئی حدیث لکھی گئی، بھئی نبی نے کہا کہ بھئی فلاں کے لیے حدیث لکھ دو تو لکھ دی گئی، جیسے کہ ابو شاہ یمنی کے لیے حجۃ الوداع کا خطبہ نبی کے حکم سے لکھا گیا، سے ابو شاہ یمانی نے کہا کہ بھئی میرے لیے اسے لکھ دیا جائے، تو اللہ کے رسول نے کہا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو بھائی۔ یہ ایک شکل تھی۔ دوسری شکل، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی طرف حدیث لکھ کر بھیجی، بسا اوقات صحابہ ایک دوسرے کو حدیث لکھ کر بھیجتے تھے، جیسے ابو بکر صدیق نے حضرت انس بن مالک کی طرف نصاب زکوٰۃ کی حدیث انہیں یمن کی طرف لکھ کر بھیجی۔ جس وقت حضرت انس یمن کے گورنر تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی طرف زکوٰۃ کے نصاب کو لکھ کر بھیجا تھا۔ نمبر 3، بعض صحابہ نے اپنے ذاتی استفادہ کے لیے صحیفے لکھے، بعض صحابہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، صحیفہ، یعنی کچھ کتابی شکل میں کچھ پنے، کچھ اوراق
اس کے اندر کچھ ضروری حدیثیں لوگ لکھ کے اپنے پاس رکھتے تھے. مثلا حضرت جابر بن عبداللہ نے مناسک حج کا صحیفہ لکھا. مناسک حج سمجھتے ہیں نا، حج کے جو ارکان ہیں، جو مناسک ہیں، حج کیسے کرنا ہے، کیا ارکان ہیں، کتنے فرائض ہیں، یہ ساری چیزیں ایک خاص ٹاپک پہ انہوں نے یہ لکھ کر کے اپنے پاس رکھا. اور زید ابن ثابت نے فرائض پر مبنی صحیفہ لکھا، یعنی کہ کس کو کتنا حق ملے گا، وراثت میں کس کو کتنا ملے گا. تو یہ فرائض کے بڑے جانکار تھے، علم المیراث کے. تو وہ انہوں نے تو یہ ایک خاص ٹاپک پہ کچھ چیزیں لکھ کر کے لوگ اپنے پاس رکھتے تھے صحیفے کی شکل میں. یہ تیسری شکل تھی. تو عہد صحابہ میں مجموعی طور پر جن 52 صحابیوں سے صحیفے تحریر کرنا ثابت ہے وہ یہ ہیں. کل دیکھا جائے تو صحابہ کے زمانے میں مجموعی طور پر 52 صحابیوں سے صحیفے تحریر کرنا ثابت ہے. یعنی 52 صحابی ایسے ہیں جنہوں نے صحیفے لکھے ہیں. اب آپ دیکھیے بھاری تعداد ہے. اور یہاں پہ ان کے نام ایک طرف سے آپ دیکھ لیجئے، ابو امامہ باہلی، ابو ایوب انصاری، ابو بکر صدیق، ابو بکر الثقفی، ابو موسیٰ اشعری، ابو سعید الخدری، اسماء بنت امیس، ابو رافع، ابو ہریرہ، ابو ہند الداری، ابی بن کعب، ابو شاہ. اس کے بعد اگلے صفحے پہ دیکھیے لمبی فہرست ہے، اور اس کو میرے خیال پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو آپ اپنے طور پہ پڑھ سکتے ہیں. یہ صرف نام ہے ان صحابہ کے جنہوں نے اپنے اپنے لیے صحیفے لکھ کے رکھے تھے. اسید بن حضیر، انس بن مالک، براء بن عازب، جابر بن سمرہ، جابر بن عبداللہ، جریر بن عبداللہ، حسن بن علی، رافع بن خدیج، زید بن ارقم، زید بن ثابت، سبیعہ الاسلمیہ، سعد بن عبادہ، سلمان الفارسی، سائب ابن یزید، سمرہ ابن جندب، سہل بن سعد، شداد بن اوس، شمعون الازدی، ضحاک بن سفیان، الضحاک بن قیس، عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بن الزبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن مسعود، عتبان بن مالک، علی بن ابی طالب، عمر بن الخطاب، عمر بن حزم، فاطمہ الزہرا، فاطمہ بنت قیس، محمد بن مسلمہ، معاذ بن جبل، معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، میمونہ بنت الحارث، نعمان بن بشیر اور واثلہ ابن الاسقا. یہاں پہ مصنف نے الحمدللہ پورے 52 ناموں کو جمع کر دیا ہے. اور اس دور کے چند صحیفوں کا نام بھی یہاں بتا دیا گیا ہے. صحیفہ ابو بکر، صحیفہ ابو ہریرہ، صحیفہ حمید الطویل الانس، صحیفہ جابر، صحیفہ رافع ابن خدیج، صحیفہ سبیعہ الاسلمیہ، صحیفہ ابن عباس، صحیفہ ابن ابی اوفا، صحیفہ سہل بن سعد، صحیفہ عمر، صحیفہ ابن عمر، صحیفہ علی، صحیفہ عبداللہ بن عمرو بن عاص، صحیفہ فاطمہ بنت قیس، صحیفہ مغیرہ ابن شعبہ، صحیفہ سمرہ ابن جندب. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف. دوسرا مرحلہ یعنی دوسری صدی ہجری اب شروع ہو چکی ہے. پہلی صدی ہجری میں آپ نے دیکھا حدیثوں کی تدوین، حدیثوں کا کمپلیشن اور اس کی تالیف، اس کی تدوین کس طریقے سے ہوئی. اس کے بعد جب دوسرا مرحلہ آیا تو اس کے اندر حدیثوں کی تالیف تدوین کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. دوسری صدی ہجری اس دور میں حدیث کی تدوین میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام شہروں میں حکم نامہ ارسال فرمایا، یعنی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے، کہ جہاں کہیں بھی تمہیں کسی کے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے اسے جمع کر لو. اللہ اکبر. اور امام محمد بن شہاب زہری وہ پہلے خوش نصیب شخص ہیں، یعنی ان کا نام یاد کر لیجئے. اگر پوچھا جائے سب سے پہلے حدیثوں کی باقاعدہ تدوین کی سعادت کسے نصیب ہوئی، وہ خوش نصیب انسان ہیں امام زہری، اختصار کے ساتھ زہری، اور پورا نام محمد بن شہاب الزہری. وہ پہلے خوش نصیب ہیں جن کو عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تدوین کی سعادت نصیب ہوئی. یعنی امام زہری کو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ نے یہ حکم دیا تھا کہ باقاعدہ حدیثوں کی تدوین کریں. ان سے قبل احادیث نبوی ایک جگہ پر جمع نہ تھی،
یعنی ان سے پہلے بھی حدیثیں لکھی گئی تھی، لیکن اس طرح ترتیب اور تدوین کے ساتھ نہیں، یعنی ایک جگہ مرتب انداز میں نہیں، بلکہ متفرقہ تھی، یعنی الگ الگ جز میں تھیں، الگ الگ چیزوں میں تھیں. اور حضرت امام محمد بن شہاب زہری نے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی سعادت حاصل کی. اس دور میں چند صحیفے بھی وجود میں آئے، جو یہ ہیں: صحیفہ سعد بن جبیر، صحیفہ بشر بن نحیب، صحیفہ مجاہد، صحیفہ محمد بن مسلم بن تدرس، صحیفہ زید بن ابی انیسہ، صحیفہ ابی قلابہ، صحیفہ ابو ایوب سختیانی، صحیفہ ہشام بن عروہ. بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ حدیث دوسری صدی ہجری ہی میں لکھی گئی ہے، اور اس سے قبل حدیث سینوں میں محفوظ رکھی جاتی تھی، لکھی نہیں جاتی تھی. یعنی بعض لوگوں نے کہا دوسری صدی ہجری میں ہی حدیثیں لکھی گئیں، اس سے پہلے لوگ سینوں میں محفوظ رکھتے تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ تحقیق غلط ہے، یہ قول تحقیق حاضہ کے مطابق غلط ہے. ابھی پیچھے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب لکھی جاتی تھی حدیثیں اور صحیفے بھی وجود میں آ چکے تھے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ غلط فہمی عوام کے اندر سرعت سے پھیل گئی، یعنی کہ دوسری صدی ہجری میں حدیثیں لکھی گئی، پہلی صدی ہجری میں نہیں لکھی گئی تھی. یہ بہت غلط میسج اور پیغام دینے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی، اور اسی سے انکار حدیث کا چور دروازہ بھی کھلتا ہے کہ اتنے زمانے کے بعد حدیثیں لکھی گئیں تو پھر حدیثوں کو ہم صحیح کیسے مان لیں. یہ اصل مسئلہ ہے، اس پہ دھیان ہونا چاہیے. بلکہ سوء فہم کے سبب یہی بات عام بھی ہو گئی اور کہا جانے لگا کہ ابن شہاب پہلے شخص ہیں جس نے حدیث لکھی. یعنی ابن شہاب زہری وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حدیث لکھی، لیکن بات صحیح ہے، لیکن کانسیپٹ یعنی غلط، طریقہ غلط ہے، یعنی یہ عبارت غلط ہے. حدیث سب سے پہلے انہوں نے نہیں لکھی ہے، حدیثوں کی تدوین مرتب انداز میں سب سے پہلے انہوں نے کی ہے، ورنہ حدیث تو پہلے بھی لکھی جاتی تھی. اور اسی بات کا اس وقت تک غلبہ رہا، یہاں تک کہ اللہ نے امام خطیب بغدادی کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ پہلے شخص ہیں جس نے تقید العلم نامی کتاب میں اس مسئلے کے تمام گوشوں پر منفرد، لا مثال اور سیر حاصل بحث کر کے، یعنی بالکل تسلی بخش بحث کر کے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا، یعنی اس کو دور کیا. تقید العلم نامی کتاب کے اندر باقاعدہ خطیب بغدادی نے اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ سب سے پہلے ابن شہاب زہری نے حدیث نہیں لکھی ہے، اس سے پہلے بھی حدیثیں لکھی جاتی تھی، اور یہ بات ثابت کی کہ حدیث مبارک عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ میں بھی لکھی جاتی تھی. اور ابن شہاب چونکہ صغار تابعین میں سے ہیں تو انہوں نے احادیث کی بشکل عام تدوین کی، ابتدا کی، یعنی تدوین کی ابتدا کی، نہ کی کتابت حدیث کی. حدیث لکھنے کی ابتدا نہیں کی، تدوین کی، تالیف کی، کمپلیشن کی، کیونکہ کتابت حدیث کا عہد نبوی اور عہد صحابہ میں بھی ثبوت ملتا ہے. اور یہ بات پیچھے بارہا ریپیٹ کی جا چکی ہے، اور کئی حدیثیں بھی آپ نے دیکھی ہیں، صحیفے آپ نے دیکھے ہیں، صحابہ کے وہ نام کی فہرست آپ نے دیکھی ہے جو حدیثیں لکھا کرتے تھے. لہذا اس قسم کی غلط فہمی سے آگاہ رہ کر اس دعوے کو کھوکھلا سمجھیں کہ حدیث نبوی حدیث وفات نبوی سے ایک لمبی مدت کے بعد تحریر کی گئی ہے. یعنی یہ دھوکہ نہیں کھائیے گا کہ نبی کی حدیثیں نبی کی وفات کی ایک لمبی مدت کے بعد تحریر کی گئی ہیں، اس لیے حدیثوں پہ ہم بھروسہ کیسے کر لیں. یہ لوگ جو شبہ پھیلانا چاہتے ہیں، اس شبہ سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. اسی دور میں صغار تابعین میں سے عمر بن عبدالعزیز اور ابن شہاب زہری کے علاوہ اتباع التابعین کی بھی ایک جماعت نمودار ہوئی. یعنی ابھی تو صغار تابعین کے علاوہ یہ سب صغار تابعین میں سے تھے، ان کے علاوہ جو اتباع تابعین یعنی تبع تابعین کہہ لیجیے، جنہوں نے تدوین حدیث میں کافی محنت کی اور بہت ساری قیمتی کتابیں سامنے آ گئیں، جس سے علم حدیث سے وابستہ کئی جدید فنون وجود میں آئے. یعنی تبع تابعین کی جماعت جب سامنے آتی ہے تو انہوں نے بہت محنت و مشقت کی، بہت ساری کتابیں لکھی، جس کے نتیجے میں علم حدیث سے ریلیٹڈ کئی اور فنون وجود میں آئے.
اس دور کے خاص اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ اس دور میں ایسے علماء اور خلفاء نے جنم پایا جنہوں نے زنادقہ کا مقابلہ کیا. زندیق جو بے دین قسم کے لوگ جو دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان زندیقوں کا مقابلہ کیا. یہاں تک کہ زنادقہ کے خلاف خلیفہ مہدی کی کارروائیوں کو علماء نے سنہرے حروف سے تاریخ میں رقم کیا ہے. یعنی خلیفہ مہدی نے جو کارروائی کی ان بے دینوں اور ان زندیقوں کے خلاف، وہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں. اور امام ذہبی نے اس عمل پر خلیفہ مہدی کی تعریفیں بھی کی ہیں سیر اعلام النبلاء کے اندر. اس کے بعد دیکھیے، گرچہ سند اور رجال کے بارے میں عہد صحابہ اور تابعین سے ہی پوچھا جا رہا تھا، اور اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے کئی اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں، لیکن اس دور میں علم رجال بحیثیت ایک مستقل فن وجود میں آیا. یعنی علم رجال جو کہ سند کے رجال ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مستقل فن الحمدللہ وجود میں آ گیا کہ رجال پہ کتابیں لکھی گئیں. کون سا راوی کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، اس کا درجہ کیا تھا، وہ ثقہ تھا، وہ ضعیف تھا، اس کے اساتذہ کون تھے، اس کے شاگرد کون تھے، یہ ساری چیزیں. اور اسی دور میں لیث بن سعد ابن مبارک، زمرہ بن ربیعہ، فضل بن دقین نے علم رجال پہ قلم اٹھایا. تو یہ بھی اسی کی برکت ہے جو حدیثوں کی جو تدوین ہوئی، اور جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا گیا تو حدیثوں سے ریلیٹڈ یہ سب فنون ہیں، جیسے علم جرح و تعدیل ہے، علم رجال ہے، یہ اسی علم حدیث سے ریلیٹڈ جو فنون وہ بھی سامنے آ گئے. اور اس دور میں جو علماء کرام علم حدیث میں تالیف و تصنیف میں مشہور ہوئے جو ہے ان میں سے جیسے عبد الملک بن جریج مکہ میں، ابن اسحاق مدینہ میں، امام شافعی مصر میں. یعنی یہ جو ہے نا تابعیوں کے بعد کا جو زمانہ آیا تبع تابعین کا، معمر بن راشد یمن میں، سعید بن ابی عروبہ بصرہ میں، امام اوزاعی شام میں، سفیان ثوری کوفہ میں، ربیع بن صبیح بصرہ میں، اور شعبہ بن الحجاج بصرہ میں، لیث بن سعد مصر میں، امام مالک مدینہ میں، حماد بن سلمہ بصرہ میں، ابن مبارک خراسان میں، جریر بن عبد الحمید رئی میں، عبداللہ بن وہاب مصر میں، سفیان بن عیینہ مکہ میں، وکی بن جراح کوفہ میں، عبدالرزاق صنعانی جو ہے صنعاء میں، اور ابن ابی ذئب مدینہ میں، اور حشیم بن بشیر واسط میں. اب یہاں سے تیسری صدی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. تیسری صدی ہجری کا دور اسلامی علوم کے لیے عموماً اور علم حدیث کے لیے خصوصاً سنہری دور تصور کیا جاتا ہے. اب اور ایک مرحلہ آگے بڑھ گیا، ایک صدی آگے بڑھ گئی، تو ظاہر سی بات ہے اب یہ فن اور ترقی کر گیا. اس دور میں علم حدیث میں اس کثرت سے تدوین ہوئی کہ جس کی آئندہ کبھی مثال ہی نہ مل سکی. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی علم دھیرے دھیرے پختہ ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کی خدمت ہوتی ہے، اور اس کے اندر کتابیں منظر عام پہ آتی ہیں. اس دور میں یا اس دور میں علماء، حفاظ اور نقاد کی بے مثال جماعت وجود میں آئی، جن میں سے چند عظیم شخصیات یہ ہیں. یعنی تیسری صدی ہجری میں جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی وہ امام احمد بن حنبل ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں، علی بن مدینی ہیں، امام بخاری کے شیخ، یحییٰ بن معین ہیں، محمد بن اسماعیل بخاری ہیں، امام محمد بن مسلم اور مسلم بن حجاج القشیری نیسابوری ہیں، ابو زرعہ رازی ہیں، اسی طریقے سے ابو حاتم الرازی ہیں، جن کو رازیان کہا جاتا ہے، ابو حاتم اور ابو زرعہ، یہ ابو حاتم رازی ہیں، اور عبداللہ الدارمی ہیں، عثمان بن سعید الدارمی ہیں. مذکورہ بالا علماء کرام کے اسماء گرامی جاننے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دور میں علم حدیث کے کن کن جدید فنون کا آغاز ہوا ہوگا. یعنی یہ جو پائے کے علماء بخاری مسلم یہ سب تیسری صدی ہجری کے جو شہسوار ہیں، اس کے اندر حدیث کی کتنی کتابیں لکھی گئیں یہ جو ہے ہر آدمی اس سے آشنا ہے. البتہ بطور مثال ذیل میں انہی فنون میں سے کچھ فن ذکر کیے جاتے ہیں. نمبر 1، اہل بدعت کے رد میں باقاعدہ تصانیف وجود میں آئیں. یعنی تیسری صدی ہجری جب شروع ہوتی ہے تو اہل بدعت کے رد میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں. مثال کے طور پہ امام احمد کی کتاب السنہ ہے، امام بخاری کی کتاب خلق و افعال العباد ہے، اور دوسری نمبر پہ احادیث رسول کو باقی تمام اقوال سے الگ کر کے مستقلاً لکھا گیا. یعنی صحیح مجرد کے اندر صرف صحیح حدیثیں، متصل حدیثیں جو ہے وہ، یعنی اقوال کو الگ کر دیا گیا، صرف مرفوع اور صحیح حدیثیں
مسند حدیثیں لکھی گئیں. اسی طرح احادیث میں سے صرف صحیح احادیث کو الگ نکال کر جمع کیا گیا. یعنی پہلے کچھ صحیح کے ساتھ ضعیف بھی تھیں لیکن صرف صحیح حدیثوں کو نکال کر لکھا گیا. تو تیسری صدی ہجری تو کمال کی صدی تھی، جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اسی طریقے سے کتب صحاح، کتب سنن وجود میں آئیں جن میں احادیث رسول ابواب کے تحت ذکر کی گئیں. جیسے صحاح اور سنن میں ہوتا ہے سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، نسائی میں کتاب الایمان، اس کے بعد کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، زکوٰۃ، اس طریقے سے. اور درجہ بیان کرنے کی بھی کوشش کی گئی، یعنی اس کے اندر جو ہے حدیثوں کے درجے بھی، جیسے امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث صحیح، حسن صحیح، تو اس کے درجات بھی علماء نے بیان کیے. مثلا کتب ستہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ وغیرہ. تو یہ تیسری صدی ہجری بڑی بابرکت صدی تھی اور حدیث اور علوم حدیث کی بڑی خدمات ہوئی اس صدی میں. اسی طریقے سے ایک اور چیز وجود میں آئی اس صدی میں، مسانید، یعنی جیسے مسند احمد بن حنبل، مسند سعید بن منصور. مسند میں کیا ہوتا ہے، ایک صحابی کی ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی جاتی، مسند ابو ہریرہ، مسند عمر، مسند عائشہ، اس طریقے سے. اور اسی طریقے سے مشکل الحدیث اور مختلف الحدیث پہ کتابیں ظاہر ہوئی، یعنی وہ حدیثیں جو بظاہر مشکل نظر آتی ہیں، ٹکراتی ہیں، یا جو جس میں اختلاف نظر آتا ہے، تو ان کے اختلافات کو حل کیا ہے علماء نے. مثلا امام شافعی اور امام ابن المدینی کی کتاب اختلاف الحدیث، اور ابن قتیبہ کی کتاب تعویل مختلف الحدیث، یعنی جس کے اندر تعویل کی جاتی ہیں کہ بھئی حدیثوں کا ٹکراؤ ختم ہو جائے. اور بھی کئی فنون ظاہر ہوئے، البتہ نمونے کے لیے یہ مثالیں جو ہے وہ کافی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے چوتھا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے، چوتھی صدی ہجری. اب ایک صدی آپ ایک اور بڑھ گئے. اس دور میں علماء نے حدیث کی تدوین و تحریر میں کئی طرح کی محنتیں کی ہیں، جن کی چند مثالیں یہ ہیں. اس دور میں بھی بعض علماء نے مجرد صحیح احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے تیسری صدی میں آپ نے دیکھا کہ صرف صحیح پر کتابیں لکھی گئیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ، سمجھ رہے ہیں نا. اس دور میں یعنی چوتھی صدی ہجری میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، یہ نیک کام کیا. اور اس فن میں اس دور کی عظیم پیداوار یہ ہیں، جیسے آپ دیکھیے، جیسے صحیح بخاری مسلم اس دور میں لکھی گئی تیسری صدی میں. تو چوتھی صدی ہجری میں جیسے صحیح ابن خزیمہ، یہ بھی صحیح کی کتاب، اگرچہ ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن السکن ہے، یا مستدرک علی الصحیحین ہے، یہ ساری چیزیں. بعض علماء نے اصحاب سنن کے طریق پہ احادیث کو جمع کیا، یعنی جیسے تیسری صدی میں سنن کی کتابیں وجود میں آئیں، ایسے چوتھی صدی میں بھی کچھ لوگوں نے سنن کے طرز پہ جو کچھ کتابیں لکھی ہیں، جیسے منتقی ابن جارود کی ہے، سنن دارقطنی ہے، سنن بیہقی وغیرہ. اسی طرح اس دور کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے احادیث میں موجود مشکل امور کو جمع کر کے ان پر بحث کی ہے. مثلا امام طحاوی کی 2 کتابیں، مشکل الآثار اور شرح معانی الآثار، یعنی جو حدیثیں مشکل ہیں، جو بظاہر ٹکراتی ہیں، ان کو، یا اس کے اندر مشکل جو الفاظ ہیں، ان سب کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اسی طرح ایک چوتھی بہت بڑی اپلبدھی اور کامیابی اس چوتھی صدی ہجری میں علم حدیث کے حوالے سے، کہ اس دور میں بعض علماء نے کتب مستخرجات تصنیف فرمائیں. یہ اس دور کا نیا طریقہ تالیف تھا جو کہ اس دور کے امتیازات میں سے ہے. اب آپ کہیں گے کتب مستخرجات کیا ہے؟ آپ سمجھ لیجئے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے بخاری کی حدیث کو کوئی استخراج کرے، تھوڑا مشکل ہے، شاید آپ کو جلدی سمجھنا آئے. بخاری کی حدیث ہے، اس کی جو ترتیب ہے اور اس کی جو حدیثیں ہیں اور اس کی جو سندیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اپنی. کوئی محدث آئے اور بخاری کی حدیث کو لے کر اسی ترتیب سے بیان کرے اپنی سند، اور بخاری کے اوپر کے جو شیوخ ہیں کسی شیخ سے جا کر کے مل جائے، تو اس کو مستخرج. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے فوائد بہت سارے ہیں کہ جو ہے حدیث کو تقویت ملتی ہے، یا سند عالی ہو جاتی ہے، یا کوئی مبہم راوی ہے تو اس کی تعین ہو جاتی ہے. تو بہت سارے فوائد ہیں مستخرجات کے. تو مستخرجات کا معنی یہ ہے کہ کوئی عالم کسی کتاب کو لے کر، جیسے بخاری کو لے لیا، اس کی روایات کو اپنی سند سے روایت کرے، یعنی بخاری کی اپنی سند ہے اور اس محدث مستخرج کی اپنی سند ہے نا،
اور وہ اپنی سند سے روایت کرتے کرتے مؤلف کتاب جیسے بخاری ہیں ان کے ساتھ ان کے شیخ یا شیخ الشیخ سے اوپر جا کے مل جائے تو اوپر جا کر کے مل جاتا ہے، بقیہ ترتیب حدیثیں ساری وہی رہتی ہیں، تھوڑا لفظ کا کہیں ایک آدھ فرق ہوتا ہے، نہیں تو حدیثیں وہی ہوتی ہیں۔ اس کو مستخرجات کہا جاتا ہے، جیسے مستخرج ابن ابی ذہل علی صحیح البخاری، اسی طریقے سے مستخرج ابو عوانہ علی صحیح مسلم، مستخرج اسفرائینی، مستخرج برقانی، بہت سارے مستخرجات ہیں۔ اسی طرح بعض علماء نے کتب معاجم اور کتب علل جمع فرمائی، جیسے معاجم طبرانی، علل دار قطنی، یہ ایک مستقل فن ہے جو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کتب حدیث پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر یہ شاید کہ یہ باتیں آئیں گی کہ جوامع کسے کہتے، سنن کسے کہتے، مستدرکات کسے کہتے، مستخرجات کسے کہتے، ہے نا، معاجم کسے کہتے۔ اسی طرح بعض علماء نے کتب مستدرکات جمع فرمائی اسی دور میں۔ مستدرک کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث کسی محدث کے شرط پہ ہوتی ہے لیکن اس سے چھوٹ جاتی ہے تو دوسرا اس کا استدراک کرتا ہے، یعنی اس کو جو چھوٹ جاتی ہیں اس کو وہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ حدیث فلاں محدث کی شرط پہ تھی لیکن ان سے چھوٹ گئی، تو جیسے امام حاکم نے کیا مستدرک حاکم علی الصحیحین۔ تو کتب مستدرکات کا معنی یہ ہے کہ کوئی عالم کسی کتاب کو اٹھا کر اس میں موجود احادیث کے شروط جاننے کے بعد ایسی احادیث کو جمع کرے جو مؤلف کتاب کی شرط کے مطابق ہوں اور مؤلف کتاب نے ان کو اپنی کتاب میں نہ نقل کیا ہو، تو صاحب مستدرک نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کر کے مستدرک نام کی کتاب ترتیب دی ہو۔ جیسے امام حاکم نے لکھا المستدرک علی الصحیحین، یہ کتاب جو یہاں آپ کے سامنے ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کہیں گے ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پہ ہے لیکن انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے نمبر 7، اس دور میں علم حدیث میں ایک ایسا اضافہ ہوا جو اس سے قبل نہ ہوا تھا، اور یہ بھی اس دور کی امتیازات میں سے ہے۔ اس دور میں علم حدیث میں 2 نئے فنون نے وجود پایا، ایک علم مصطلح الحدیث، دیکھیے یہ ہم لوگ مصطلح الحدیث پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اسی صدی کی پیداوار ہے علم مصطلح الحدیث۔ اس فن میں سب سے پہلی کتاب المحدث الفاصل امام ابو محمد رامہ ہرمزی نے لکھی، پھر ان کے بعد حاکم نے معرفت علوم الحدیث لکھی، پھر ان کے بعد اس فن میں تالیف عام ہوئی، اور نمبر 2 کتب مستخرجات جس کی تفصیل گزر گئی ہے۔ تو جب ہم کتب کا دراسہ کریں گے حدیثوں پر کون کون سی کتابیں لکھی گئیں تو شاید یہ بات وہاں پہ انشاءاللہ آئے گی۔ تو احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء و طالبات، ہم اور آپ یہاں پہ ٹھہرتے ہیں۔ جو 5واں مرحلہ ہے انشاءاللہ یہ ہمارے اگلے درس کا، اگلے محاضرے کا موضوع ہوگا۔ 5ویں صدی ہجری میں حدیث کی خدمت کس طرح ہوئی، تدوین حدیث کس طریقے سے ہوئی، انشاءاللہ یہ اگلے محاضرے کا عنوان ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔